اپینڈکس جو ہے کب انفیکشن اس کی ہوتی ہے، مریض کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو اپینڈکس ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ اس کی مختلف علامات ہیں۔ شروع میں مریض کو بیلی بٹن کے اراؤنڈ یا امبلائکس کے اراؤنڈ بھی پین فیل ہو سکتی ہے، بخار کے علامات ساتھ وومٹنگ، دل خراب ہونا، تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو مریض محسوس کر سکتا ہے۔ بہت کامن ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ یہ اپینڈکس پھٹ گئی ہے۔ ہاں جی، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ واقعی پھٹتی ہے؟ اپینڈکس کیا چیز ہے اور اس کا ہماری باڈی میں یا ہمارے جسم میں اپینڈکس کا رول کیا ہے؟ اچھا، اپینڈکس جو ہے یہ ایک فنگر لائک اسٹرکچر ہے اور یہ ہماری باڈی میں دائیں سائڈ پہ پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتا ہے، جہاں پہ چھوٹی آنت بڑی آنت کے ساتھ ملتی ہے۔ تو ان کے جنکشن پہ یہ ایک فنگر لائک پروجیکشن ہے جسے ہم اپینڈکس بولتے ہیں۔ اس کا جو رول ہے یہ آپ کہیں کہ انڈر ڈسکشن ہے یا اس وقت آپ کہیں کہ ان نون ہے، لیکن اس کے مختلف تھیوریز ہیں، جس میں کچھ ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ گٹ میں اسینشل بیکٹیریا جو ہیں ان کا یہ ریزروائر ہے اور یہ ایک نارمل گٹ کے فلورا کو مینٹین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ ہماری خوراک جو ہم کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے جو بیکٹیریا چاہتے ہیں، بالکل، اور جو کہ اسینشل بیکٹیریا ہماری گٹ کے اندر، یہ اس کا ایک ریزروائر ہے، اسٹوریج ہاؤس ہے۔ اور دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس کا ہماری امیونٹی میں یا امیون سسٹم میں کچھ رول ہے جو کہ ان نون ہے، ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ ہاں، مختلف تھیوریز ہیں، لیکن اس کا کوئی بہت پیٹ یا ڈیفائنڈ رول ابھی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہے۔ سر، ہمارے ہاں بہت زیادہ اپینڈکس کے ہوتے ہیں، آپریشن ہوتے ہیں، تو آپ کائنڈلی یہ بتائیے کہ اپینڈکس جو ہے یہ کب یہ انفیکشن اس کی ہوتی ہے اور کب، کیسے مریض کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اب یہ انفیکشن، اور کیا اگر اس کو نہیں نکالتے تو کیا یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا، اپینڈکس کی جو انفلیمیشن ہے، کیونکہ ایک ٹیوبولر اسٹرکچر ہے اور اس کے اندر لیومینک ہوتی ہے، اس کی انفیکشن اس وقت ہوتی ہے جب کوئی obstruction ہوتی ہے۔ وہاں پہ obstruction اس طرح ہو سکتی ہے کہ پخانے کا پیس ادھر جا کے اسٹک کرے اس لیومن کو اور وہ ایک بلائنڈ اینڈ بن جائے، تو اس کے اندر پھر آپ کہیں گے میوکس اور بیکٹیریا کی گروتھ ہوتی ہے، وہ ایک بلائنڈ لوپ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایگزٹ بیکٹیریا کو کرنے کا یا سیکریشنز کو نہیں چانس ہوتا obstruction کی وجہ سے، تو ادھر اس کی اوور گروتھ کی وجہ سے جو ہے اپینڈکس انفلیمڈ ہو جاتی ہے۔ اس کی مختلف علامات ہیں، کچھ کلینکل سمٹمز ہیں جس کے اندر آپ پیشنٹ درد فیل کرتا ہے اپنے دائیں سائڈ پہ، جیسا میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دائیں سائڈ پہ درد ہو۔ شروع میں مریض کو بیلی بٹن کے اراؤنڈ یا امبلائکس کے اراؤنڈ بھی پین فیل ہو سکتی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ لوکلائز ہو جاتی ہے دائیں سائڈ کی طرف۔ اور اس کے علاوہ مختلف علامات ہیں جس میں بخار کا ہونا، جو کہ ارلی سٹیجز پہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن جس طرح اس کی انفلیمیشن بڑھتی جاتی ہے تو بخار کے علامات ساتھ، اور اس کے علاوہ وومٹنگ اور نوزیا جسے ہم کہتے ہیں، دل خراب ہونا، تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو مریض محسوس کر سکتا ہے۔ سر، اس کی انفیکشن کیا گریجولی بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، یا ایک دم یہ جو ہے انفیکٹڈ ہو سکتی ہے؟ نہیں، گریجولی یہ بڑھتی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر پہلے obstruction ہوتی ہے، obstruction جب ارلی سٹیج پہ ہوگی تو علامات اور ہوں گی، جیسے جیسے obstruction بڑھتی جاتی ہے اور انفلیمیشن بڑھتی جاتی ہے تو اس طرح اس کے اندر پریشر بلڈ ہوتا ہے جو obstructed اپینڈکس کے اندر، تو علامات کی سیویرٹی بڑھتی جاتی ہے۔ سر، ایک بہت کامن ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ یہ اپینڈکس پھٹ گئی ہے۔ ہاں جی، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ واقعی پھٹتی ہے؟ دیکھیں، اپینڈکس پھٹ جاتی ہے جب لمبے عرصے تک اس کے اندر obstruction ہے، اسے آپ ڈیل نہ کریں اور ایک جنرل ابڈومینل کاز سمجھ کے آپ ٹریٹ کرتے رہیں، اور اگر اس کے اندر آپ پراپرلی ڈائگنوز نہیں کر پائے کہ اپینڈکس ہی وجہ تھی پیٹ میں درد کی، تو اس صورتحال میں اپینڈکس پھٹ جاتی ہے بعض اوقات، اور جو درد دائیں سائڈ پہ ہو رہی ہے پھر وہ درد پورے پیٹ میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر پس بن جاتی ہے یا جو فیکل میٹر وہ سپل ہو جاتا ہے پورے پیٹ کے اندر، تو پھر ہم جنرلائز پیریٹونائٹس اسے کہتے ہیں، وہ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس لیے اپینڈکس کا ارلی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سر، ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہے؟ کیا اس کے نان سرجیکل ٹریٹمنٹس بھی ہیں؟ ہاں جی، اس کے نان سرجیکل ٹریٹمنٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر ارلی سٹیج یا پیشنٹ کو بہت زیادہ شدت کی درد نہیں ہے، بخار نہیں ہو رہا، یا نوزیا اور وومٹنگ بہت مارک نہیں ہے، اور ایک سنگل ایپیسوڈ ہوا پین کے بعد جس کے بعد پیشنٹ کو آرام آ گیا ہے بغیر کسی دوائی کے، تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کنزرویٹیو ان دی فارم آف اینٹی بایوٹک اور کچھ عرصے کے لیے پین کلر دے کے آبزرو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پیشنٹ کو ساتھ بخار ہو رہا ہے اور مسلسل درد رہ رہا ہے، ساتھ نوزیا بھی ہو رہا ہے، وومٹنگ بھی ہو رہی ہے، یہ علامات پرسسٹ کر رہی ہیں، تو اس صورت میں مزید پھر ٹیسٹ کروا کے اس کی جو ہم کہتے ہیں سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ سر، ایک ہمارے ہاں بہت بڑا اسٹگما بھی ہے کہ سم ٹائمز اپینڈکس بلا وجہ بھی نکال دی جاتی ہے، سم ٹائمز جو آپ سمجھ لیں کہ کویکری ہے یا بیڈ پریکٹس یا جو میل پریکٹس کر رہے ہیں لوگ، وہ اس کو مریض کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو اپینڈکس ہے
اب یہ نکالنے کے لیے جو ہے اس کو نکال دینا چاہیے. مریض کو کن ٹیسٹوں سے پتہ چلے گا؟ اس کا ڈائگنوسٹک ٹول کیا ہے؟ اس کے ڈائگنوسٹک ٹول کے لیے سب سے پہلے تو بلڈ ٹیسٹ ہے کچھ، جس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہم کرواتے ہیں. اس میں جو سفید خون کی خلیاں ہیں جنہیں وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ کہتے ہیں، جیسے جیسے انفیکشن آگے بڑھتی جاتی ہے تو وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو ایسوسیٹیڈ سمٹم بتائی ہیں کہ پیشنٹ کا بیلی بٹن کے اراؤنڈ یا پیٹ کی دائیں سائڈ پہ درد کا ہونا، ساتھ نوزیا یا وامٹنگ کا ہونا، اور پھر فیور کا ہونا. اور جب اسے کلینیشین اس کا ایگزامینیشن کرتا ہے تو اس ایریا کو پریس کرنے پہ درد کا ہونا، اور جب اسے پریس کر کے چھوڑتا ہے تو پھر وہ ٹپیکل یہ دو علامات ہیں کہ جب پریس کرنے پہ درد ہونا اور پھر پیٹ کو اس حصے کو جب پریس کر کے چھوڑتے ہیں پھر درد کا بڑھنا. تو یہ علامات اگر وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ریز ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے تو اٹ از موسٹ لائکلی اپینڈیسائٹس. کیا سر اس کا الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چل جاتا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ بھی اس کا ایڈوانس سٹیجز پہ بتا سکتا ہے جب ایک سگنیفیکنٹ پریشر اندر ڈیولپ ہو گیا اور اپینڈکس کا سائز بڑھ جائے. انیشیل سٹیجز پہ الٹرا ساؤنڈ اسے پک نہیں کر پاتا، اور الٹرا ساؤنڈ میں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم مختلف ڈفرینٹ کازز آف ابڈومینل پین انہیں رول آؤٹ کر لیتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹ کی دائیں سائڈ پہ درد ہوتی ہے تو دائیں سائڈ پہ کڈنی بھی ہے، پیشاب کی نالی بھی ہے، پتا بھی موجود ہے. اسی طرح خواتین کے اندر اووریز یا یوٹرس ہے، اس کے اندر اووریز کے اندر ہی بعض اوقات خون کی تھیلیاں بن جاتی ہیں یا پانی کی تھیلی ہو سکتی ہے. اس طرح یوریٹر جو پیشاب کی نالی ہے اس میں پتھری کی وجہ سے درد ہو سکتی ہے. کوئی گردے کی پتھری ہے اس کی درد ہو سکتی ہے. اور اگر پتے کی پتھری میں درد ہے وہ بھی مور اور لیس اس سے ملتی جلتی ہے. اس کے اندر بھی علامات ایسی ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کو درد ہوتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، اور یہ ساری علامات ہیں، بخار بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ساری وجوہات جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ رول آؤٹ کر دیتا ہے. آپ سمجھیں کہ اگر وہ اس کے اندر وہ ساری چیز نہیں آ رہی تو پھر یہ ہم اپینڈکس طرف اپنا مائنڈ لے جا سکتے ہیں. اگر مریض کے اوپر اس کے الٹرا ساؤنڈ میں کوئی فائنڈنگ آ جاتی ہے کہ کڈنی میں سٹون آ گیا، پیشاب کی نالی میں کوئی سٹون آ گیا یا پتے میں پتھری آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ درد کی وجہ کہیں اور پہ ہے. اور اسی طرح خواتین کے اندر میں نے آپ کو بتایا ان کے اندر الٹرا ساؤنڈ بہت انپورٹنٹ ہے اس چیز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ ان کے اندر اووریز کے اندر کوئی پانی کی تھیلی یا خون کی تھیلی تو نہیں ہے، جو ان کے اندر موسٹ کامن کاز آف لوئر ابڈومینل پین اپینڈکس سے زیادہ یہ ہے. تو سر کب تک ویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کنزرویٹیولی مینیج ہو جائے، اور آپریشن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ آپریشن کی ضرورت اس وقت ہے اگر پیشنٹ کی علامات جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو رہی. آپ نے ایک انیشیل ٹرائل دیا ہے 2 یا 3 دن کا اینٹی بایوٹک کے ساتھ، پین کلر کے ساتھ، اس کے باوجود اس کی علامات نہیں ٹھیک ہو رہی، اس کا نوزیا اور وامٹنگ سیٹل نہیں ہو رہا، اور ساتھ پیشنٹ کو بخار ہونا شروع ہو گیا ہے، مسلسل درد ہو رہا ہے. اور میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ ایک ہمارے پاس کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ایک ٹیسٹ ہے جس کے اندر وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ریز ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس صورت میں اور آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا اور کوئی اور وجہ نہیں ملی آپ کو اس کے اندر ابڈومینل پین کی، تو اس صورت کے اندر آپ کو فوراً سرجیکل انٹروینشن کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ اگر اسے ڈیلے کریں تو اس صورت میں یہاں پہ ابسیس کا بننا، اپینڈکس کا جس طرح آپ کو میں نے پہلے ہمارا ذکر کیا پھٹ جانا، اور ایک جو جنرل ٹائم جو ہوتی ہے پیریٹونائٹس، پورے ابڈومن میں انفیکشن کا پھیل جانا، وہ اس کے مسائل میں شامل ہے. تو سر کیا اس کو نکالنے کا کوئی نقصان بھی ہے؟ دیکھیے میں نے کو بتایا کہ جب انفلیمڈ آرگن ہو جاتا ہے تو انفلیمڈ آرگن کو باڈی میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کی کمپلیکیشنز زیادہ ہیں. تو اس کا نکالنے کا نقصان نہیں ہے، اس سے پیشنٹ کو ریلیف ہی ملتا ہے جب ایک انفلیمڈ آرگن کو باڈی سے ریموو کرتے ہیں اور اس کی کمپلیکیشن کو اوائڈ کرتے ہیں. تو اس کو نکالنے کا ایز سچ کوئی نقصان نہیں ہے. اگر یہ سویل ہو جائے تو اس کو نکلوا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے. تو سر اس کی سرجری کیا بہت کمپلیکیٹ ہوتی؟ اس کی سرجری کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اب آج کل تو پہلے کنسیپٹ تھا اوپن سرجری کا، اوپن سرجری بھی آج کل اس کی چل رہی ہے. اور دوسرا آج کل ایک ماڈرن موڈیلٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں لیپروسکوپک سرجری. تو کیمرے کے سائز کی سرجری جو ہے اس کے پیشنٹ کو بہت فائدے ہیں، جس کے اندر پیشنٹ کو درد کم ہوتی ہے، پیشنٹ بہت جلدی اپنی روٹین ریزیوم کر سکتا ہے، اور منیمل ہم گٹ کو ہینڈل کرتے ہیں یا گٹ کی مینیپولیشن کم سے کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گٹ بھی اپنے فنکشن ارلی ریزیوم کر لیتی ہے اور پیشنٹ اپنی ایکٹیویٹیز اور اس کھانا پینا جلدی نارمل روٹین میں آ جاتا ہے اور اپنی ایکٹیویٹی کی طرف واپس آ جاتا ہے. لہٰذا جب بھی کسی مریض کو پیٹ میں درد ہو یا دائیں سائڈ پہ پین فیل کرے تو اس کو فوری جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے. ہاں جی، ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ابڈومینل پین کی موسٹ کامن کاز ہی اپینڈیسائٹس ہے. اس کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے. اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اس سے ملتی جلتی، لیکن اپینڈیسائٹس کو رول آؤٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ریلیٹڈ آگے کمپلیکیشن کو اوائڈ کیا جا سکے. سر بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ.